بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک ہے لولا کا لما خلقت الدنیا، اور یہ فتاوی رضویہ کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ شاید میرے خیال میں نے 2 جگہ پہ فتاوی رضویہ میں پڑھی۔ اس حدیث پاک میں لولا کا یہ کاف ضمیر کون سی ہے اور ترکیب میں کیا بن رہی، اور اس میں یہ بھی پتہ چل جائے گا لولا کون سا ہے۔ چلے پہلے بتاتے ہیں لولا، پہلے ضمیر ہی بتاتے ہیں۔ یہ کاف ضمیر مجرور متصل ہے جی، ترکیب میں کیا بن رہی ہے مبتدا۔ یہ کیا کہہ دیا میں نے، ضمیر مجرور متصل، ترکیب میں مبتدا بن رہی ہے۔ یہ بعد میں بتاتا ہوں، پہلے 2 باتیں میں نے جو کہی تھی وہ میں نے بتا دی کہ لولا کا اس میں کاف ضمیر کون سی ہے مجرور متصل، ترکیب میں کیا بن رہی ہے مبتدا۔ یہ لولا کون سا ہے، لولا امتناعیہ۔ لولا امتناعیہ کی پہچان یہ ہے کہ اس کے بعد اسم آتا ہے اور وہ مبتدا بنتا ہے۔ یہ اسم ہے، ہاں ضمیر مجرور ہے، بنے گی مبتدا۔ اب ضمیر مجرور متصل مبتدا، یہ کیا؟ تو جی جواب یہ ہے ضمائر ایک دوسرے کی جگہ پر واقع ہو جاتی ہیں۔ یہاں جگہ تھی مرفوع ضمیر کی، لیکن کون سی آگی مجرور متصل، بنے گی مبتدا۔ اور لولا کے بعد جب اسم آئے، لولا امتناعیہ ہوتا ہے، اسم مبتدا بنتا ہے، خبر اس کی اکثر محذوف ہوتی ہے۔ لولا کا خبر ہے موجود، لولا کا موجود، حضور اللہ فرما رہے ہیں، یہ کاف ضمیر سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ فرماتا ہے حضور اگر آپ نہ موجود ہوتے، اگر آپ نہ ہوتے، لما خلقت الدنیا، میں دنیا کو پیدا نہ کرتا۔ یہ کاف ضمیر مجرور متصل مبتدا، موجود اس کی خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ لما میں لام تقید ما نافیہ، خلقت فعل تو ضمیر فاعل، الدنیا مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی، جملہ فعلیہ خبریہ۔ یہ طلباء اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شرط ہے، یہ غلط ہے۔ اس کو جزا کہنا یہ غلط ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں جواب لولا، لیکن ترکیب میں اس کو شرط، اس کو جزا نہیں کہا جاتا۔